اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 99 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 100 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن یہاجر اور من جو یہاجر ہجرت کرے فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کا اللہ کے راستے میں یجد فی الارض یجد وہ پائے گا فی میں الارض زمین میں مراغمن کثیرہ مراغمن جگہ کثیرہ بہت سی وسعتاً اور کشادگی ومن یخرج اور من جو یخرج نکلے من بیتی ہی من سے بیت گھر ہی اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کر کے اللہ طرف اللہ کی طرف ورسول ہی اور رسول ہی اس کے اور اس کے رسول کی طرف ثم یدرکہ الموت ثم پھر یدرک پکڑے پالے آ جائے اس کو الموت موت پھر اس کو موت آ پکڑے فقد وقع اجرہ پس قد تحقیق وقع ثابت ہو گیا اجر اس کا اجر اللہ پر وکان اللہ اور کان ہے اللہ غفورا بخشنے والا رحیمن مہربان رحم کرنے والا ومن یہاجر فی سبیل اللہ اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کی راہ میں یجد فی الارض مراغمن کثیرہ وہ پائے گا زمین میں بہت سی جگہ وسعتاً اور کشادگی ومن یخرج من بیتہ مہاجرن اور جو کوئی بھی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ثم یدرکہ الموت پھر اس کو موت آ پکڑے فقد وقع اجرہ اللہ تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پر وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا اور جو شخص اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہ ایک اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کو ترغیب دینا ہجرت کی ترغیب دینا فرما رہے ہیں کہ ہجرت کر کے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے اور مشرکوں سے الگ ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا ہراساں نہ ہو، وہ جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پناہ تیار کر دے گا اور وہ بآرام وہاں اقامت کر سکے گا۔ مراغم کے ایک معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے بھی ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے دکھ سے بچاؤ کی بہت سی صورتیں پالے گا، امن کے بہت سے اسباب اسے مل جائیں گے، دشمنوں کے شر سے بچ جائے گا اور وہ روزی بھی پائے گا، گمراہی کی جگہ ہدایت اسے ملے گی، اس کی فقیری تونگری سے بدل جائے۔ ارشاد ہوتا ہے جو شخص بنیت ہجرت اپنے گھر سے نکلا پھر ہجرت گاہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اسے موت آ گئی اسے بھی ہجرت کا کامل ثواب مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی، بس جس کی ہجرت اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ کی رضامندی اور رسول کی خوشنودی کا باعث ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اسے اصل ہجرت کا ثواب نہ ملے گا، بلکہ اس کی ہجرت اس کے بارے میں ہے جس نے اس کی طرف کی۔
99 قتل کرنے والے شخص کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ ایک عابد کو ایک شخص نے قتل کر کے 100 پورے کیے، 99 قتل کیے، پھر ایک عابد کو قتل کر کے 100 پورے کیے۔ پھر ایک عالم سے پوچھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری توبہ کے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، تو اپنی بستی سے ہجرت کر کے فلاں شہر چلا جا جہاں اللہ کے عابد بندے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہجرت کر کے اس طرف چلا، راستے میں ہی تھا جو موت آ گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہوا۔ بحث یہ تھی کہ یہ شخص توبہ کر کے ہجرت کر کے مگر چلا تو صحیح، یہ وہاں پہنچا تو نہیں۔ پھر انہیں حکم کیا گیا کہ وہ اس طرف کی اور اس طرف کی زمین ناپیں، جس بستی سے یہ شخص قریب ہو اس کے رہنے والوں میں اسے ملا دیا جائے۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بری بستی کی جانب سے دور ہو جا اور نیک بستی والوں کی طرف قریب ہو جا۔ جب زمین ناپی گئی تو توحید والوں کی بستی سے ایک بالشت برابر قریب نکلی اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ موت کے وقت یہ اپنے سینے کے بل نیک لوگوں کی بستی کی طرف گھسٹتا ہوا گیا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں ہجرت کی نیت سے نکلا، پھر آپ نے اپنی تینوں انگلیاں یعنی کلمہ کی انگلی، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر کہا، فرمایا کہاں ہے مجاہد؟ پھر وہ اپنی سواری پر سے گر پڑا، یا اسے کسی جانور نے کاٹ لیا، یا اپنی موت مر گیا تو اس کا ہجرت کا ثواب اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں اپنی موت مرنے کے لیے جو کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، واللہ میں نے اس کلمے کو آپ سے پہلے کسی عربی کی زبانی نہیں سنا، اور جو شخص غضب کی حالت میں قتل کیا گیا وہ جگہ کا مستحق ہو گیا۔ حضرت خالد بن خرام ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے، لیکن راہ میں ہی انہیں ایک سانپ نے ڈس لیا اور اس میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چونکہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گیا اور مجھے ان کی خبر مل گئی تھی کہ یہ بھی ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اور میں جانتا تھا کہ قبیلہ بنو اسد سے ان کے سوا اور کوئی ہجرت کر کے آنے کا نہیں، اور کم و بیش جتنے مہاجر تھے ان کے ساتھ رشتے کنبے کے لوگ تھے، لیکن میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ میں ان کا یعنی حضرت خالد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ جو مجھے ان کی اس طرح کی اچانک شہادت کی خبر ملی تو مجھے بہت ہی رنج ہوا۔ یہ اثر بہت ہی غریب ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ یہ قصہ مکہ کا ہے اور آیت مدینے میں اتری ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ راوی کا مقصود یہ ہو کہ آیت کا حکم عام ہے، گو شان نزول یہ نہ ہو، واللہ اعلم۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، لیکن آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں انتقال کر گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت شریف نازل ہوئی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی زمرہ جن کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، جب وہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان ولا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا سنتے ہیں تو کہتے ہیں میں مالدار ہوں اور چارہ کار بھی رکھتا ہوں، مجھے ہجرت کرنی چاہیے۔ چنانچہ سامان سفر تیار کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل کھڑے ہوئے، لیکن ابھی تنعیم میں ہی تھے جو موت آ گئی۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ طبرانی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میری راہ میں غزوہ کرنے کے لیے نکلا صرف میرے وعدوں کو سچا جان کر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھ کر، بس وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، یا تو وہ لشکر کے ساتھ فوت ہو کر جنت میں پہنچے گا یا اللہ کی ضمانت میں واپس لوٹے گا اجر و غنیمت اور فضل رب لے کر۔ اگر وہ اپنی موت مر جائے یا
مار ڈالا جائے یا گھوڑے سے گر جائے یا اونٹ پر سے گر جائے یا کوئی زہریلا جانور کاٹ لے یا اپنے بستر پر کسی طرح فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ ابو داؤد میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ وہ جنتی ہے، بعض الفاظ ابو داؤد میں نہیں ہے۔ ابو یعلا میں ہے جو شخص حج کے لیے نکلا پھر مر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ جو جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی غریب ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی انسان نیک کاموں کے لیے نکلتا ہے، جیسے علم کی تلاش کے لیے طالب علم ہے، ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی مدرسے میں ہے، اس کا علم چل رہا ہے، یا وہ سفر کر کے آیا ہوا ہے، مسافر ہے علم کی طلب میں، اور وہ آدھے میں ہی کچھ سال کے ابھی اس کے رہتے ہیں، ابھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی اور وہ انتقال کر جاتا ہے، تو قیامت تک اس کو طالب علمی کا ثواب ملتا رہے گا، اس علم کے حاصل کرنے کا جو ثواب ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی برائی کے لیے نکلتا ہے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، مال غصب کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اس کا گناہ ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔